امام حسین کا ذاکر سمجھ کر میری بات پر یقین کر لیں گے. جو اہل سنت تشریف فرمائے میں انہیں ربیع الاول میں حضور کا واسطہ دیتا ہوں. بے شک شیعہ نہ ہونا نہ میری یہ خواہش ہے، خدا نہ چاہے تو کسی پر یہ فاضل نہیں ہوتا، لیکن مرنے سے پہلے ایک دفعہ کسی عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے یہ پوچھنا ضرور کہ یہ واقعہ ہے کہ نہیں. پیغمبر نے قمیض اتاری، صحابی نے درہ پھینک دیا، دوڑا نبی کے قریب آیا، مہر نبوت کو چوما اور زمین پر گر گیا. آقا آپ نے تو کبھی جانور کو بھی درہ نہیں مارا، آپ مجھے کیسے مار سکتے ہیں؟ آپ نے نہیں مارا مجھے تو مہر نبوت چومنے کا لالچ تھا، میں مہر نبوت چومنا چاہتا تھا. روایت ختم ہو گئی. اب میرا ایک سوال ہے، میں پورے مجمع سے شیعہ سنی سے پوچھتا ہوں، اس صحابی نے کیا کہا؟ آپ نے کبھی جانور کو بھی درہ نہیں مارا تو مجھے کیسے مار سکتے ہیں؟ میں پوچھنا کیا چاہتا ہوں قبلہ جی، ہاتھ جوڑ کے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا نبی کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے اسے درہ نہیں مارا؟ پھر شیعہ سنی مسلمانوں، اگر پتہ تھا تو اس پورے واقعے کے اندر نبی بولے کیوں نہیں کہ کون سا بدلہ کب درہ مارا تھا، کون سی جنگ کی بات ہے، کوئی گواہ ہے تو پیش کر. پتہ بھی تھا نبی کو کہ جھوٹا ہے، لیکن نبی نے اسے روکا نہیں، نبی نے اسے ٹوکا نہیں. یہ صحابہ کی تربیت کر رہے تھے کہ میں نے تو اس سے بھی خالی نہیں بھیجا جس کا حق نہیں بنتا تھا. 3 دن بعد اگر اسی دربار میں میری زہرا سوالی بن کے حق مانگنے کے لیے آئے تو میری زہرا کو جھٹلانا نہیں، میری فاطمہ سے گواہ نہ مانگنا. اللہ تمہاری ہائے قبول کرے، خدا تمہاری ہائے بی بی فاطمہ کے مقدمے میں گواہی کے طور میں شمار کرے. یہی وہ دن ہیں جن میں زینب شام کی درباروں میں گئی، یہی وہ دن ہیں جب فاطمہ زہرا خالی لوٹائی گئی. عزاداران امام مدلو، سچے نبی کی بیٹی 4 گھنٹے تک باپ کے نوکروں کے سامنے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کر. میں پوری ذمہ داری سے ایک فکرہ کہتا ہوں، سادات عظام میرے سامنے تشریف فرمائے، اکثریت کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، عزادار ولایت والے شیعہ بیٹھے ہو، علی سے لے کے سرکار عسکری تک 11 اماموں کی محنت ایک طرف، بطول کی 4 گھنٹے کی تبلیغ ایک طرف. علی خود اتنوں کو علی ولی اللہ نہیں پڑھا سکے جتنوں کو محمد کی بیٹی نے پڑھایا. اپنی زندگی میں دنیا پھرو اور جو لوگ شیعہ ہوئے ان سے پوچھو تم شیعہ کیوں ہوئے، تم شیعہ کیوں ہوئے. قبلہ کعبہ سلطانی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے مذہب حق میں کیوں آئے، ایک جواب ہوگا محمد کی بیٹی کا حق، زہرا کا حق. پھر یاد رکھنا کھجوروں کے لیے دربار میں نہیں گئی تھی، علی کی ولایت کے لیے دربار میں گئی تھی. پردے سے قیمتی ہے علی کی ولایت. ملکہ شرم و حیا بھری کچہری میں آ کر کھڑی ہو گئی. میں نے اپنی زندگی میں بڑے بندوں سے یہ پوچھا
اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب میں جناب ہر کی فوج کا سپاہی ہوں، کوئی کہتا ہے جناب مولا نے مجھ پہ کرم کر دیا، کوئی کہتا ہے میں اپنے پورے خاندان میں واحد خوش نصیب ہوں، میں اس سے ضرور پوچھتا ہوں کہ تو شیعہ ہوا کیوں؟ وہ وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ، یہ مومن سامنے بیٹھے ہیں، امام حسین کی قسم اس موضوع پہ پہلے اس بھائی سے میری کبھی بات نہیں ہوئی، آپ کیوں شیعہ ہوئے؟ مومن کہتے ہیں باغ فتح زہرا کی بیٹی کا سوال ہی ہونا، سوال زہرا کجا تلخی جواب کجا، بطول کا سوال کرنا کجا اس کا تلخی سے جواب دینا کجا۔ خمینی صاحب کے نوحے کا ایک شعر ہے، حرامیان در آید بخانہ زہرا، خمینی فرماتے ہیں حرامی بطول کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، چراب مادر سادات تازیانہ رسید۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تم نے سیدوں کی دادی کو تازیانے کیوں مارے؟ سیدوں کی دادی کا جرم کیا تھا؟ بغیر تو کیوں تازیانے مارتے رہے؟ میں شام تک پڑھتا رہوں گا وہ واقعات، بات مکمل نہیں ہوگی، لیکن ایک ایک بات میں پوری بات ہے۔ میں جلدی دو واقعات پڑھ کے منبر دیتا ہوں واجب الاحترام کو، قبلہ کو، لیکن فکرہ توجہ سے سننا۔ ارائی خاندان کے لوگ تھے، میں نے پوچھا تم شیعہ کیسے ہوئے؟ اس قبیلے میں بہت کم شیعہ ہوتے، وہ پورا گاؤں ہی ارائیوں کا تھا اور سارے شیعہ تھے۔ میں نے کہا تم شیعہ کیسے ہوئے؟ وہ کہا ہمارا دادا ہوا تھا۔ کیسے؟ اس کے پورے موضوع کا مالک تھا وہ، پر دادا مر گیا، چلیشوے کا ختم تھا، دنیا چاول کھا رہی تھی، ایک ملنگ کڑیاں پہنے آ نکلا، اس نے چاولوں کی پلیٹ لی، ایسے چاول اٹھا کے کھانے لگا، چاول منہ کے قریب نہیں گئے، یا ایک مولوی نے شیعوں کو گالی دی، ملنگ نے کھلا ہوا منہ یہاں تک آیا ہوا ہاتھ، چاول واپس پھینکے، اٹھ کے چل پڑا۔ کہتا ہے ہمارا دادا دیکھ رہا تھا، اس کی نظر پڑ گئی، اس نے کہا ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ بندہ ہو بھی بھوکا، جہاں تک چاول آئے پھر پھینک دے۔ اس نے کہا ملنگ بابا چاول کیوں نہیں کھاتے تو؟ اس نے کہا میرے سچے مذہب کو جہاں گالی دی جا رہی ہو میں وہاں بیٹھنا حرام سمجھتا ہوں۔ کہتا ہمارا دادا کانپ گیا، اس نے کہا بابا ارے آئی نا، وہ آ گیا، اس نے کہا بات سن، مجھے نہیں پتا تو سچا ہے یا یہ سچا ہے، تم دونوں میرے سامنے آپس میں بات کرو، میں بات میں سے بات نکالوں گا کہ جھوٹا کون ہے، پھر تو کیوں اٹھتا ہے؟ میرے لیے تم دونوں مہمان ہو، وہ بھی، پھر میں اٹھاؤں گا اسے جو جھوٹا ہوگا۔ ملنگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے اس سے پوچھ محمد کی بیٹی حق مانگنے گئی تھی؟ اس سے پوچھ محمد کی بیٹی حق مانگنے گئی تھی؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ نیچے بیٹھے بیٹھے مولوی نے کہا گواہیاں پوریاں کوئی نہیں سکتا۔ فکرہ سنو گے؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس نے کہا گواہیاں پوری نہیں تھی، فوراً چودھری دیکھ کے کہتا ہے اٹھ یہاں سے دفع ہو جا، آج کے بعد میں شیعہ ہوں۔ پوری برادری کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا نہ تو نے کوئی بات سنی، نہ کوئی کتاب کھلی، نہ کوئی آپس میں گفتگو ہوئی، تو شیعہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا میں تمہارے پنڈ کا چودھری ہوں، میرے مرنے کے بعد میری بیٹی آ کے تم سے کہے کہ میرا باپ یہ پہلی مجھے دے کر گیا تھا، اور میرے کمی ہو کہ تم میری بیٹی سے کہو کوئی گواہ ہے تو پیش کر۔ مالک بھی میں ہوں تو میرے کمی ہو کہ میری بیٹی سے ثبوت مانگو۔
سعید الرحمان علوی ہمارے مذہب کا بڑا جلیل و قدر عالم دین گزرا، معجزانہ موت مرا تھا ملتان کے اندر نشتر ہسپتال میں، اخبار میں فکرے چھپے تھے، مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ کہا تھا ڈاکٹر سے کہ میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ چلا جاؤں گا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کہا تو بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میرے مولا نے کہا میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آؤں گا۔ یہ علامہ عباس ہے۔ ایسے کروڑوں واقعات ہیں، کروڑوں، میرے اپنے گھر کے کئی واقعات۔ علامہ حضرت حسن زیدی آل اللہ مقامو مرنے سے 1 منٹ پہلے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اٹھایا اور یوں کر کے کہنے لگے آپ تشریف لے آئے۔ اللہ میں میرے ہاتھ میں مولا قاضی علامہ حضرت حسن زیدی کے آخری فکرے تھے آپ تشریف لے آئے، اور یہ کہہ کے لیٹ گئے، انتقال ہو گیا۔ قاضی سعید الرحمان علوی نے فرمایا میں اتنے بج کے اتنے منٹ پر نہیں ہوں گا۔ ڈاکٹروں نے بار بار چیک کیا، اور جب وہ ٹائم ہوا انہوں نے کہا السلام علیکم یا ولی مدد، یوں ہاتھ سیدھے کر کے لیٹ گیا، وفات ہو گئی۔ اسے شیعہ کیا تھا مبلغ اعظم محمد اسماعیل نے۔ 6 دن مناظرہ ہوا تھا، 6 دن بعد اسماعیل جیسے عالم نے کہا تھا قاضی سعید الرحمان تو واقعی پکا عالم ہے، تیرا میرا مناظرہ مہینہ ختم نہیں ہوگا، ہٹا کتابیں، وضو کر کے قرآن سر پہ رکھ، صحیح بخاری یہاں رکھ، قرآن کو سر پہ رکھ، بتا زہرا گئی تھی حق مانگنے کے نہیں، بتا انہوں نے جھٹلا کے خالی بھیجا تھا کہ نہیں۔ قاضی سعید الرحمان خود فرماتے تھے کہ میں نے سوچ لیا کہ روز بندے جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں کچہری میں، تھانے میں، انہیں کیا ہو جاتا ہے، میں بھی جھوٹا قرآن اٹھا لیتا ہوں، میری بلے بلے ہو جائے گی، اسماعیل کو ہرا دیا۔ وہ کہتا میں دوڑا، میں نے کہا مناظرہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ کہتا میں نے وضو کیا، وضو کر کے قرآن اٹھایا، کعبے کی طرح منہ کیا، ہزاروں کا مجمع۔ وہ کہتا میں نے تنزن اسماعیل کو دیکھا کہ میں دا لگا گیا تجھے، کہتا میں نے مڑ کے دیکھا تو اسماعیل روئے جا رہا تھا، اسماعیل کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آہستہ سے کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا تھا، جتنا میں نوکری کر سکتا تھا میں نے کر لی ہے، اب قرآن جانے قاضی سعید الرحمان جانے۔ قاضی سعید الرحمان کہتے میں نے قرآن سر پہ رکھ کے کہا لوگوں زہرا سچی تھی، یہ تخت پہ بیٹھے گئے محمد کی بیٹی ایک ایک کے آگے ہاتھ پھیلا کے کہتی رہی حیا کرو میرا نانا مجھے لکھ کر دے گیا تھا، حیا کرو میرا بابا مجھے لکھ کر دے گیا تھا، حیا کرو میرا بابا مجھے لکھ کے دے گیا تھا۔ بے غیرت اٹھ کے کہتے تیرے باپ کو ہذیان تھا، تو مسئلہ بھول گئی ہے، پتہ نہیں کسے سمجھ آئی ہے کسے نہیں آئی۔ بے شک اہل سنت نہ رونا، لیکن جو شیعہ بیٹھے ہو عباس کے علم کی قسم، اس بے غیرت نے صرف سند پھاڑی نہیں، پہلے محمد کی تحریر پہ تھوکتا رہا، پھر اس کے بعد سند کو پھاڑا، زہرا کے سارے بال سفید ہو گئے، رو کے کہہ دیے بابا تیری زہرا بھرے دربار میں جھٹلائی جا رہی ہے، زہرا تیری فاطمہ کو بھرے دربار میں تیرے نوکروں نے جھڑکے دے کے تیری زہرا کے بال سفید ہو گئے، سند کے ٹکڑے زمین پہ گرے، کوئی ٹکڑا حسن نے اٹھایا، کوئی ٹکڑا حسین نے، کوئی ٹکڑا حسن نے اٹھایا۔